جو وزیر خارجہ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ منٹ ٹو منٹ ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ اشور کیا کہ یہاں بالکل پیس ہے، کوئی کسی قسم کی یعنی یہاں فردر کو پرابلم نہیں ہو جمعے کے بعد. اور جو یہ نیوز گردش کر رہی تھی کہ جی ہفتے کی رات کو بھی ہوگا یا یہ دوبارہ ریپیٹ ہوگا، وہ کہتے ہیں جی کوئی ایسی بات نہیں ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کرغز حکومت سے رابطہ. بشکیک میں پاکستانی طلباء کے ہاسٹلز کی باہر باری نفری تعینات. کرغز وزیر خارجہ نے مکمل تحفظ کی یقین دہانی کرا دی. پاکستانی وزراء سے فوری دورہ نہ کرنے کی درخواست. اسحاق ڈار کی وفاقی وزراء کے ساتھ لاہور میں نیوز کانفرنس. دورہ مؤخر کرنے کی وجہ بتا دی. بولے سوشل میڈیا سے غلط خبریں پھیلائی گئیں. کرغستان کے مقامی اور غیر ملکی طلباء کی بیٹھک میں غلط فہمیاں دور کر لی گئیں. عطا طارق بولے وزیر اعظم ذاتی طور پر صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں. افسوسناک واقعے پر پروپیگنڈا کر کے سنسنی پھیلائی گئی. بنگلہ دیش کے طالب علم کی تصویر لگا کر کہا گیا پاکستانی شہید ہو گیا. حکومت نے بر وقت نوٹس لیا. پرائم منسٹر صاحب ساری رات کل بھی جاگتے رہے، فورن منسٹر جاگتے رہے، کرغز حکومت کے ساتھ رابطے میں رہے، اپنے ایمبیسڈر کے ساتھ رابطے میں رہے. مگر ایک سیاسی جماعت جو کبھی IMF کو لیٹر لکھتی ہے، ان کی طرف سے مخصوص ایک پروپیگنڈا کیا گیا. بنگلہ دیش کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کی تصویر لگا کے کہا گیا کہ یہ پاکستان کا اسٹوڈنٹ ہے جو اللہ کو پیارا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے ڈرے. وزیر اعظم کا کرغزستان میں پاکستان کے سفیر حسن علی زیغم سے ٹیلی فونک رابطہ. طلباء کو پاکستان واپس لانے کے لیے ضروری انتظامات کی ہدایت. کہا زخمی پاکستانی طلباء کو ترجیحی بنیادوں پر پاکستان لایا جائے. خصوصی طیارہ آج شام بشکیک کے لیے روانہ ہوگا. تمام اخراجات حکومت پاکستان ادا کرے گی. کرغستان سے 130 طلباء پاکستان پہنچ گئے. مزید 540 طلباء نے وطن واپسی کے لیے سفارت خانے میں نام لکھوا دیے. پاک فضائیہ کے 3 خصوصی طیارے بشکیک جانے کو تیار. کرغستان سے آنے والوں کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر الگ کاؤنٹر قائم. پہلی پرواز 130 طلباء سمیت 180 پاکستانیوں کو لے کر لاہور پہنچی. وفاقی وزیر داخلہ اور دیگر حکام نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا. مصری طالب علموں نے مقامی لڑکوں سے لڑائی کی. ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہونے کے بعد فسادات شروع ہوئے. کرغستان سے وطن واپس پہنچنے والے طلباء نے تشدد اور مار پیٹ کی داستان سنا دی. پولیس نے تعاون نہیں کیا. ٹیکسی ڈرائیور ایئرپورٹ تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم واپس اپنی مدد آپ کے تحت آئے ہیں. بشکیک میں طلباء بہت خوفزدہ اور پریشان ہیں. کرغستان کے شہر کانت میں بھی پاکستانی طلباء مشکلات کا شکار. طلباء کا کہنا ہے یونیورسٹی ہمیں واپس نہیں آنے دے رہی. ہم سب لائٹس بند کر کے ایک ہی کمرے میں موجود ہیں. وطن واپس آنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے اپیل ہے جلد یہاں سے نکالا جائے. عیشا نامی میڈیکل کی طالبہ نے آڈیو پیغام میں کہا بھوک پیاس سے برا حال ہے. بحفاظت پاکستان پہنچانے کی اپیل. پاکستان میں طلباء کے والدین پریشانی میں مبتلا. کہتے ہیں صورتحال میں بہتری نہیں آتی تو حکومت ان کے پیاروں کی واپسی کے لیے انتظامات کرے. افراتفری پھیلانے والوں کا احتساب ہو رہا ہے. معیشت نے سانس لینا شروع کر دیا. مخالفین معاشی ابتری چاہتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں حکومت عام شہری کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 3 ماہ میں خدمت کی بنیاد رکھی. دیہی علاقوں میں کلینکس آن ویلز کسی نعمت سے کم نہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کرغستان کے سفیر کو خط لکھا. طلباء کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جاری کوششوں پر مشکور ہیں. واقعہ طلباء اور ان کے خاندانوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا. کے پی حکومت طلباء کی بحفاظت واپسی کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے پرعزم ہے. یقین ہے طلباء کی پاکستان میں محفوظ اور بروقت واپسی کو یقینی بنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ کی دھمکیاں تکرار. پیسکو کے اجلاس بھی بیکار. خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کا پرانا دورانیہ برقرار.
پشاور شہر میں اب بھی 8 سے 10 گھنٹے تک بجلی بند رہتی ہے۔ مضافاتی علاقوں میں اب بھی 18 گھنٹے کی بجائے 20 سے 22 گھنٹے تک بجلی غائب۔ بڈبے، نواقلے اور تہکال میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بھاری بل دینے کے باوجود بجلی نہیں مل رہی۔ کراچی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا عذاب، سخت گرمی میں شہریوں کا برا حال۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں 6 سے 7 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے۔ لائنز ایریا کے مکین سراپا احتجاج، رحیم یار خان میں لوڈ شیڈنگ سے پریشان عوام سڑکوں پر آ گئے۔ مظاہرین نے بجلی کے بل جلا ڈالے، کہا بجلی آتی نہیں، بل پہلے سے بھی بڑھ کر آ رہے ہیں، اب یہ ظلم برداشت نہیں ہوگا۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں گرمی بڑھ گئی۔ 2 دن بعد کئی شہروں میں ہیٹ ویو کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 10 روز بیشتر علاقوں میں گرمی کی لہر اثر انداز رہے گی۔ فیصل آباد میں پارہ 44، حیدرآباد میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد اور گردنوا میں آج اکڑ چلنے اور بارش کا امکان۔ چترال، دیر، سوات، ایبٹ آباد، بالاکوٹ اور وزیرستان میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود۔ ملتان کے حلقہ این اے 148 میں ضمنی انتخابی مارکہ پولنگ جاری۔ ووٹنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ 4,44,231 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ 275 پولنگ سٹیشنز میں سے 69 انتہائی حساس قرار۔ 3,800 سے زائد اہلکار سیکیورٹی پر تعینات۔ شکایات کے ازالے کے لیے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم۔ پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے تیمور الطاف سمیت 7 امیدوار مد مقابل۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے نام مانگ لیے۔ ہر کمیٹی 18 سے 20 اراکین پر مشتمل ہوگی۔ 23 اضافی مخصوص نشستیں کم ہونے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کمیٹیوں میں حصہ کم کر دیا گیا۔ نام فائنل ہونے کے بعد چیئرمینوں کا انتخاب ہوگا۔ بجٹ اجلاس سے قبل کمیٹیوں کی تشکیل مکمل ہونے کا امکان۔ وزارتوں اور ڈویژنوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے اور قانون سازی کے لیے 40 قائمہ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ خیبر پختونخوا میں سستی روٹی وزن میں بھاری، 15 روپے میں ملنے والی 100 گرام روٹی کا وزن بڑھا کر 120 گرام مقرر۔ 240 گرام کی روٹی 30 روپے میں ملے گی۔ نان وائٹ ڈیجیٹل ترازو رکھنے کے بھی پابند ہوں گے۔ پشاور کی ضلع انتظامیہ نے باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ صوبائی وزیر ظاہر شاہ کہتے ہیں کہ پی باہر سے لائی گئی گندم نہیں خریدے گا۔ مقامی کسانوں سے سرکاری ریٹ پر 6 لاکھ ٹن گندم خرید رہے ہیں۔ صوبے میں 22 مراکز میں گندم خریدی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے جاپانی سفیر واڑا مستوہیرو کی ملاقات۔ تجارت، کاروبار اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پنجاب اور جاپان میں ثقافتی اور تعلیمی وفود کے تبادلوں کا جائزہ۔ فیکلٹی پروگراموں کو فروغ دینے پر اصولی اتفاق۔ مریم نواز نے کہا کہ جاپانی کمپنیوں کے لیے پنجاب میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود۔ 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے دونوں ممالک میں عوامی رابطے ناگزیر۔ جاپانی سفیر نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت سے اشتراک کار کے لیے پرعزم ہے۔ جو یہاں پہ ڈسپینسری نہیں ہے وہی ڈاکٹر صاحب وزٹ کریں گے۔ جو یہاں پہ پاسبلٹی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ڈسپینسری اگر یہاں پہ ہوئی تو ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو انشاءاللہ میں اپنے اون جس طرح میں نے باقی جو کونسل میں دی میں فل فور انشاءاللہ آپ کی وجہ ڈسپینسری بھی بنا کے دے دوں گا۔ میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ میں سے، اور انشاءاللہ میں آپ کو ہر ٹائم یہاں پہ ملوں گا۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے چودھری نعیم اعجاز کا راولپنڈی میں اپنے حلقے کا دورہ۔ اہل علاقہ کا چودھری نعیم اعجاز کا والہانہ استقبال۔ گلپاشی نون لیگ رہنما نے عوام کے مسائل فوری حل کرنے کے لیے احکامات دیے۔ کہا 35 سال کی محرومیاں دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔